مشرق وسطی متحد ہو رہا ہے۔ امریکہ کا مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ ٹرمپ کی پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کی قیادت کو مبارکبادیں۔ کہا کہ تینوں ممالک آخر کار زیادہ مؤثر انداز میں اپنا دفاع کرنے کے قابل ہوں گے۔ دفاعی معاہدے سے خطے کے دیگر ممالک کے درمیان تعاون بھی بڑھے گا۔ معاہدہ خطے میں باہمی دفاعی تعاون کی جانب اہم قدم ہے۔ دستخط دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے۔ تینوں ممالک دفاع کے لیے ایک دوسرے کا زیادہ مؤثر انداز میں ساتھ دے سکیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مکہ دفاعی معاہدے کی حمایت پر اظہار تشکر۔ امریکی صدر کی جرأت مندانہ قیادت کی تعریف۔ کہا کہ صدر ٹرمپ کی قیادت کے باعث جنوبی ایشیا اور کروڑوں زندگیاں ایٹمی تباہی سے بچ گئیں۔ برادر ممالک سعودی اور ترکی کے ساتھ مل کر پاکستان اپنا اور پورے خطے کے دفاع کے لیے تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ پائیدار امن ہمارے عوام کے بہتر مستقبل کے لیے ناگزیر ہے۔ پاکستان اور قطر موجودہ کشیدگی کم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ ایران ایسا ملک نہیں جو ڈیڈ لائن یا دباؤ کے تحت فیصلے کرے۔ امریکہ کی ایم او یو کی خلاف ورزی کے باعث مذاکرات شروع نہیں ہوئے۔ امریکہ نے ایم او یو پر دستخط کے چند ہفتوں بعد ہی جنگ بندی کی خلاف ورزی شروع کر دی تھی۔ ایران کی ثابت قدمی نے دشمن کے اندازوں کو غلط ثابت کر دیا۔ آئی ایس پی آر کا یہ کام نہیں کہ وہ طے کرے کہ صوبے بننے ہیں یا نہیں۔ وزیر محنت اور افرادی قوت سندھ سعید غنی کی میڈیا سے گفتگو۔ بولے کہ پارلیمنٹ، سیاسی جماعتیں اور صوبے میں رہنے والے طے کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ سندھ میں صوبے بنے۔ یہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کرپشن کرتی ہے۔ ان لوگوں کو سندھ کا کچھ بھی نہیں معلوم۔ سعید غنی نے کہا کہ جماعت اسلامی کہتی ہے کہ وہ عوامی مسائل پر احتجاج کرتے ہیں۔ لیوی ختم کرنے کے مطالبے پر شہباز شریف کو کون سا فرق پڑ رہا ہے؟ سسٹم نہیں، ملک سنبھالنے والے ناکام ہو گئے ہیں۔ حکومت اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہی ہے تو پھر ہم پر مسلط کیوں ہے؟ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ حکمرانوں نے آئی ایم ایف کی غلامی کا طوق گلے میں ڈال رکھا ہے۔ جماعت اسلامی مڈل کلاس طبقے کا مقدمہ لڑ رہی ہے۔ مہنگائی سے لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ دھرنا کسی کی ذات کے لیے نہیں، 25 کروڑ عوام کے لیے ہے۔ اور قومی اسمبلی اور سینٹ کے اہم اجلاس آج ہوں گے۔ نئے صوبوں کے قیام پر تفصیلی بحث ہوگی۔ اجلاسوں میں اہم قانون سازی سمیت مکہ معاہدے پر متفقہ قرارداد پیش کی جائے گی۔ 17 قوانین منظوری کے لیے پیش ہوں گے۔ قاہرہ میں امریکی صدر کے ایلچی جیرڈ کشنر کی حماس کے وفد سے ملاقات۔ غزہ کی صورتحال اور اسرائیلی حملوں پر گفتگو کی گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق جیرڈ کشنر سے ملاقات پہ حماس نے غزہ مکینوں کی بے دخلی کا معاملہ اٹھایا۔ جیرڈ کشنر کی غزہ کے مکینوں کی بے دخلی کا اسرائیلی منصوبہ مسرت کرنے کی یقین دہانی۔ حماس کو اسرائیلی انتخابات کے نتائج پر انحصار نہ کرنے کا مشورہ۔ کہا کہ حماس کو غیر مسلح ہونے کے بعد سیاسی عمل میں شرکت کی مکمل آزادی ہوگی۔ امریکی ریاست انڈیانا پولیس میں خالصتان ریفرنڈم، ہزاروں سکھ ووٹنگ کے لیے تیار۔ خالصتان ریفرنڈم سکھ فار جسٹس کی عالمی مہم کا حصہ۔ خالصتان ریفرنڈم کی قیادت گرپتونت سنگھ پنو کر رہے ہیں۔ ہزاروں سکھ بھارت سے الگ وطن کے لیے ووٹ کاسٹ کریں گے۔ بھارت کی مخالفت کے باوجود امریکی حکومت نے ریفرنڈم کی اجازت دے دی۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم کا شیخ حسینہ کی حوالگی تک بھارت جانے سے انکار۔ بنگلہ دیشی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت مجرمہ شیخ حسینہ اور مفرور ملزمان کی حوالگی کے عمل کو تیز کرے۔ وزیر اعظم طارق رحمان کے بھارت کے ممکنہ دورے سے قبل نئی دہلی کو موزوں ماحول بھی پیدا کرنا ہوگا۔ بنگلہ دیشی عدالت شیخ حسینہ کو انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم قرار دے کر سزائے موت سنا چکی، جبکہ ڈھاکہ مسلسل ان کی حوالگی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یونان کے جزیرے سلامینا میں آگ نے تباہی مچا دی۔ ریسکیو آپریشن کے دوران 2 افراد کی لاشیں برآمد۔ تیز ہواؤں نے فائر فائٹرز کو مشکلات میں ڈال دیا۔ 500 افراد کو متاثرہ علاقوں سے بحفاظت نکال لیا گیا۔ حکام نے شہریوں اور سیاحوں کو فوری انخلاء کے لیے تیار رہنے کی ہدایت جاری کر دی۔ انگلینڈ کے خلاف پہلا ٹیسٹ قومی ٹیم کے لیڈز میں ڈیرے۔ پاکستانی اسکواڈ آج ہیڈنگلے لیڈز گراؤنڈ میں ٹریننگ کرے گا۔ پاکستان نے دورہ انگلینڈ کا فاتحانہ آغاز کرتے ہوئے بیکنہم میں سلیکٹ 11 کے خلاف میچ 7 وکٹوں سے جیتا۔
پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 میچز پر مشتمل سیریز کا پہلا ٹیسٹ بدھ سے شروع ہوگا۔ ہاکی ورلڈ کپ میں پاکستان اپنا دوسرا میچ آج ویلز کے خلاف کھیلے گا۔ ایمسٹروین میں میچ کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق سپہر 3:30 پر ہوگا۔ گروپ ڈی میں شامل گرین شرٹس کو پہلے میچ میں انگلینڈ کے ہاتھوں 4-1 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پرتگال کے اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کا ریٹائرمنٹ کا اشارہ، کہا کہ رواں سیزن بطور فٹ بالر ان کا آخری سیزن ہو سکتا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 41 سالہ رونالڈو نے شادی کے بعد ایک انٹرویو میں کہا کہ شاید یہ فٹ بال میں ان کا آخری سال ہو، تاہم وہ کھیل کو شاندار میراث پر چھوڑ کر الوداع کرنا چاہتے ہیں۔ رونالڈو گزشتہ 4 برس سے سعودی کلب النصر کا حصہ ہیں اور مینز انٹرنیشنل فٹ بال میں سب انگلش پریمیئر لیگ چیمپئن آرسنل نے مانچسٹر سٹی کو 3-0 سے ہرا کر 18ویں بار کمیونٹی شیلڈ کا ٹائٹل جیت لیا۔ دوستانہ فٹ بال میچ میں بارسلونا کی بیسل کے خلاف 5-2 سے کامیابی۔ لامین یامال نے بھی گول کو سکور کیا۔ ریال میڈرڈ کی شالکے کے خلاف 3-0 سے فتح۔ کلین امباپے نے بھی ایک مرتبہ گیند کو جال میں پہنچایا۔ ٹاپ سیڈ بیلاروس کی آریانا سابالنکا اور امریکہ کی کوکو گوف نے سنسناٹی ماسٹرز ٹینس میں پہلی رکاوٹ عبور کر لی۔ سابالنکا نے پہلے راؤنڈ میں تالیا گبسن کو مات دی۔ گوف نے سمیسونووا کو زیر کیا۔ روس کے آندرے اور کینیڈا کے فیلکس اوگرا نے مین سنگلز کے دوسرے راؤنڈ میں قدم رکھ لیے۔ 8 سیڈ بین شلٹن کا سفر پہلے راؤنڈ میں ختم ہو چکا۔ اور 30 سال تک پاکستانی فلم انڈسٹری پر راج کرنے والی ماضی کی معروف اداکارہ شبنم 80 برس کی ہو گئیں۔ ان کی جاندار اداکاری اور مکالموں کی ادائیگی کا منفرد انداز شائقین کے دلوں پر آج بھی نقش ہے۔ شبنم نے اپنی عمدہ کارکردگی کی بنیاد پر 13 ایوارڈز حاصل کیے۔ یادگار فلموں میں آئینہ، بندش، شمع اور پروانہ، درشن اور انلیب شامل ہیں۔ غزہ میں قیام امن کی کوششوں کو ایک اور دھچکا۔ اسرائیل نے غزہ امن منصوبہ مسترد کر دیا۔ پاکستان، سعودی عرب اور مصر سمیت 8 مسلم ممالک کی اسرائیلی موقف کی شدید مذمت۔ مشترکہ بیان میں کہا کہ اسرائیل کا انکار امن منصوبے پر عمل درآمد کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ اسرائیلی موقف سے غزہ اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں امن کی کوششیں متاثر ہو رہی ہیں۔ ہماری فوج کو غزہ میں ہر رات 30 سے 40 افراد کو ہلاک کرنا چاہیے۔ اسرائیلی قومی سلامتی مشیر نے اشتعال انگیز بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کو یہ کارروائی صرف خطرے کا سبب بننے والوں تک محدود نہیں رکھنی چاہیے۔ غزہ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو زندہ رہنے کے قابل نہیں۔ ان لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ انسان ہی نہیں ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔